الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ملت ابراہیمی کی پیروی۔ معزز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء مبعوث ہوئے وہ سب کے سب آپ کی نسل سے تھے، اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی کتب نازل کی وہ آپ ہی کی اولاد میں سے انبیاء پر نازل کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر نبی کا 60 پر 9 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور اس کے مختلف واقعات کو بار بار ذکر کر کے ان کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ کے فرما بردار تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کر دی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی دی تھی اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے جو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ملت ابراہیمی سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا، کون اعراض کر سکتا ہے؟ ملت ابراہیمی سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا، کون اعراض کر سکتا ہے؟ ہم نے یقینی طور پر انہیں دنیا میں چن لیا تھا، وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا تو اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ بن گیا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ موحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح سے آزمایا، اور ہر آزمائش میں آپ پورے اترے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ظالم لوگ میرے اس عہد میں داخل نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، بکلمات سے مراد تمام اوامر و نواہی ہیں، خاص طور پر ہجرت کرنے، بیٹے کو قربانی کرنے کا حکم۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسی وفاداری کی اللہ تعالیٰ یوں تعریف کی ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی۔ ناظرین اکرام، ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ان کے جگر گوشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آبائی وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سے زیادہ تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت حاجر علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس بیٹے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ کی کہ انہیں حکم دیا کہ اسے اور اس کی والدہ کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ کوئی انسان آباد تھا اور نہ کوئی پھلدار درخت اگتا تھا اور نہ وہاں پانی کا وجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں پورے اترے اور محض اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اس چھوٹے سے خاندان کو اللہ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پر اپنی رحمتوں کی بارش کی۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت حاجر علیہ السلام نے کمر پٹا باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال لائے۔ اس وقت حضرت حاجر علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد حرام کی بلند جانب جہاں آب زمزم ہے ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا۔ اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے۔ حضرت حاجر علیہ السلام ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا ابراہیم ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ کوئی پانی ہمیں مل سکتا ہے؟ ایک ہی سوال کو بار بار کرتی رہی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام سے حاجر علیہ السلام نے پوچھ لیا، کہا کہ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگیں اذن لا یضیعنا، اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کے حکم سے تم ہمیں جنگل میں چھوڑ جا رہے ہو، جب اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بھروسہ مجھے اور آپ کو آنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پھر وہ واپس ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت حاجر علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ اور پانی پلاتی رہی، حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا تو وہ خود بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچہ دودھ پیتا بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے۔ آپ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دیں۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھی، پھر وادی کی طرف آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی آدمی نظر آئے، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتر آئی، حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئیں، اپنے قمیص کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگیں، یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور مروہ پہاڑ پر آ گئی، اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کوئی آدمی نظر آتا ہے کیا، مگر انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے 7 چکر لگائی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا
لوگ صفا و مروہ کے درمیان جو طواف کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ جب وہ 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی، انہوں نے اپنے آپ سے کہا خاموش رہو، بات سنو۔ پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی، کہنے لگیں میں نے تیری آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسے حوض کی طرح بنانے لگی اور اپنے ہاتھ سے اور چلوؤں سے پانی اپنی مشکزہ میں بھرنے لگی۔ جب وہ چلو سے پانی لیتی تھیں اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا، کہا اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی یا فرمایا اس سے چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے۔ اس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلا بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہاں جرہم قبیلے کے لوگ یا ان کے گھر والے کے راستے سے آ رہے تھے، وہ ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی پانی نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی یا 2 آدمی بھیجے، انہوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انہیں پانی کی خبر دی، وہ بھی آ گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا ہاں، لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھی کہ انسان وہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے جو ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کی بیاہ دی۔ پھر ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ ناظرین اکرام، ہم نے جو آیات اس آزمائش کے تعلق سے ذکر کی ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اس جگر کوشے کو ذبح کر رہے تھے یا ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ان اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم کر لیا۔ تاہم انہوں نے اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے یہ معاملہ اپنے بیٹے پر پیش کیا اور اس سے اس کی رائے طلب کی۔ نیک بردبار بیٹے نے فوراً فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کیجیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بوڑھے باپ کو اپنے صبر و ثبات کا یقین بھی دلاتے ہوئے کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا جذبہ تھا باپ بیٹے کا کہ دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہماتم تیار اور مستعد۔ اللہ اکبر! باپ اپنی جگر گوشے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، قربان ہونے کے لیے بےتاب۔ اللہ اکبر! یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی ناظرین اکرام جس میں یہ دونوں حضرات کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان ھذا لہو البلاغ المبین سے تعبیر کیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کو چلے گئے جہاں جمرات کے قریب انہوں نے اپنی اس فرما بردار بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا، تب چشم فلک نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنی جوان سال بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہا ہے۔ عین اسی گھڑی میں اللہ کی طرف سے پکار آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا۔
مالک کائنات نے اپنے اس پیغمبر کے سچے جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کی تصدیق کر دی، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں اس نے ایک مینڈھا بھیج دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ عظیم قربانی ہے جس پر ہر سال لاکھوں مسلمان عمل کر کے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے بھی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ہر سال عمل فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے شخص کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَوَجَدَ سَاعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ لہٰذا جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہا کہ اے لوگوں، بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے، لہٰذا اگر استطاعت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام عبادات کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت از حد ضروری ہے، لہٰذا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا چاہیے۔ ریاکاری ہو یا تعریف سننے کی خواہش ہو کہ لوگ کہیں کہ فلاں نے بھی قربانی کی ہے، تو یہ دونوں چیزیں قربانی کے ثواب کو ضائع و برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ جانور چاہے قربانی کا ہو یا کوئی اور، ہر جانور کو صرف اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا لازم ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جانے والا جانور حلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اس اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردہ جانور، بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا۔ لہٰذا ناظرین اکرام، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ان دو باتوں کا خیال ضروری رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ نیت میں اخلاص ہو اور اس قربانی کے ذریعے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہو، دوسری یہ کہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، لہٰذا آج اگر کسی شخص نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ پر دوسری قربانی کرے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربانی کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانہ اخری ومن کان لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، کہا جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا تھا وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، وہ جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ قربانی کے لیے جو جانور آپ نے خاص رکھا ہے
یا جو جانور آپ آج ہی خرید کر قربان کریں گے وہ موٹا تازہ ہو اور بے عیب ہو۔ ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، ہم مدینے میں قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے، اور اسی طرح عام مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے۔ اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اربع لا تجوز فی الاضاحی الاعراء بین عبرها والمریضة بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التي لا تنفی، قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں، وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو، یعنی اس کی آنکھوں میں بیماری ہو، وہ جانور جو مریض ہو اس کی بیماری بالکل واضح ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، نمایاں ہو، اور وہ انتہائی کمزور لاغر جانور جس کی ہڈیاں میں گودا نہ ہو، ایسا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہوا اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تاہم جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ان بنیادی باتوں کے بعد ہم آپ کے سامنے مزید باتیں اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب کرے، کیونکہ اخلاص یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی قربانی کو قبول ہونے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں زندگی میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں قربانی کرنے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔